السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم وراثت کو قرابتوں والے یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پس تم انہیں اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ جو چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، وہ ان پر ڈرتے ہوں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس وہ اللہ سے ڈر جائیں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ کہیں سیدھی بات۔ یہاں پر یتیموں کا ایک اور حق بیان کیا، وہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کے وقت اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، حصے دار نہیں ہیں، وراثت میں ان کا حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ آپ کے پاس آ گئے، مال تقسیم ہو رہا تھا، دل میں طمع آیا کہ یار نوٹوں کی برسات ہے، کسی کو محنت کا صلہ تو مل نہیں رہا، مفت کے مال مل رہے ہیں، جن کو بھی مل رہے ہیں، کیونکہ وراثت جو ہوتی ہے یہ تو ایک مفت کا ملا خزانہ ہوتا ہے، اس میں انسان کی کون سی محنت ہوتی ہے؟ محنت تو اس کی جو مر گیا، حساب اس نے دینا ہے، مزے آپ اڑائیں، اگرچہ آپ نے بھی دینا ہی ہے، لیکن وہ مفت کا جواب دہ ہے اور مال آپ کو مل گیا۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب زندگی ہے۔ ویسے بندہ بڑھاپے تک، آخری وقت تک کہتا ہے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور بندے کی کوشش ہوتی ہے اپنے اس بچے کو بھی بالکل سیٹ کر دوں، اس کو بھی سیٹ کر دوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے بچے کو پالا پوسا، اس کو جوان کر دیا، آپ کا اتنا حق تھا۔ اب آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، آپ کی دوڑ، آپ کی فکر، آپ کی سوچ قبر کی طرف ضرور جانی چاہیے۔ آپ کبھی زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ کھب جائیں، نمازوں میں سوچیں حد سے بڑھ جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنیا کے کاروبار دماغ میں گھومیں، تو اس طرح کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھٹکا دے کے قبر کو یاد کیا کریں کہ یار اس کو بھول ہی گئے ہو، پتہ نہیں کتنی سانسیں تمہاری باقی ہیں اور بھول گئے اس کو، اتنے مگن دنیا میں، کیا فائدہ اتنی دوڑ لگانے کا؟ میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر ساتھ یہ دعا پڑھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت تو نے دکھائی ضرور ہے، اگرچہ میں اپنی نالائکی کی وجہ سے اس پر چل تو نہیں سکا، لیکن اللہ میرا دل اس سے پھیر نہ دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اللہ مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، وگرنہ سارے دن کی دوڑ بھاگ، سوچیں فکریں انسان کو درم و دینار کا پجاری بنا دیتی ہیں، روپے پیسے کا پجاری۔ اللہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا کرے، انسان سیٹ رہتا ہے۔ آپ جتنے بھی دنیا میں مگن ہو گئے نا، آپ اگر دن میں ایک دفعہ بھی اپنی قبر اور اپنی موت کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلا لیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ اس کنویں میں نہیں گریں گے جو اندھا کنواں ہے۔ دنیا کی محبت کا جو اندھا کنواں ہے نا، اس سے اللہ آپ کو ضرور بچائے گا، اگر آپ کے دل میں رمق ہے۔ اور یہ کمزور ترین نشانی ہے ایمان کی۔ روپے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، رشتہ دار آ گئے، قریبی، تایا چچا فوت ہوا تھا، اس کے بچے بھی ہیں، ایسے ہی بھتیجے بھی آ گئے، کزن آ گئے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ اسی طرح یتیم بچے آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ دادا فوت ہوا، باپ دادے کی زندگی میں فوت ہو چکا تھا، اب بچے آ گئے ہیں، تایوں کو چچوں کو وراثت مل رہی ہے، پھپھیوں کو وراثت جا رہی ہے، یتیم بچے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یتیم آ جائیں، والمساکین، رشتہ دار نہ ہو
یتیم بھی نہ ہو لیکن مسکین ہو، مال تقسیم ہوتے وقت آ جائے، اللہ فرماتا ہے کچھ دے دو، فارزقوہم منہ، تم اس میں سے ان کو کچھ دے دو۔ اللہ اکبر۔ اسلام ہمیں مال کی، ہمارے تو کسی سے کچھ مانگے تو بندہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ تو نے میرے ساتھ کمائی کی ہے، کما کے پکڑائے ہیں مجھے، میرے ساتھ تو نے ہل چلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ دے دو، مال تقسیم ہوتے وقت آ جائیں کچھ دے دو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کچھ کھاتے وقت، پیسے گنتے وقت، پیسے پکڑتے وقت اس طرح کوئی آدم کے، تو اس کو کچھ نہ کچھ 5-10 ہی صحیح، اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرے۔ وہ نوٹ دے کر کوئی تمہ لے کر آتا ہے، آپ جب رب کے پاس تمہ لے کر جاتے ہیں تو کتنی امید سے جاتے ہیں اللہ مجھے واپس نہ موڑے، تو آپ بھی اللہ کی مخلوق کو واپس نہ موڑے، اللہ میں ایسا بنا دے۔ تقسیم وراثت کے وقت اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو کچھ دے دو، اور دینے کے بعد وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو اچھی بات کہنی ہے۔ اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے انداز سے ان سے کہہ دو کہ دیکھو یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، اللہ نے جن کا حصہ رکھا ہے یہ ان میں تقسیم ہونا ہے، تو آپ کی مہربانی، جو آپ کو دے دیا بس اسی پہ آپ صبر شکر کریں اور ناراض نہ ہو، چلے جائیں۔ یہ نہیں کہنا کدھر آئے ہو منگتے ہو، تمہارا کام ہی یہ ہے، تمہارا اس میں کیا حصہ ہے، کیا لینے آئے ہو یہاں پر۔ ایسی تکلیف دینے والی، سینوں کو چیر دینے والی باتیں نہیں کرنی۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو، اور ان کو یہاں پر تو ظلم یہ ہے کہ بھائی سکی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو وارث ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو بھی دے دو جو وارث نہیں ہے، تو جو وارث ہو اس کو نہ دینے والا کتنا بڑا مجرم۔ باپ فوت ہوا، بھائیوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ وراثت روک کے بیٹھ جاتا ہے، ہم نے نہیں تقسیم ہونے دینی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے ہاں جواب دہی بہت مشکل ہے۔ دنیا میں تو بندہ بندے کو چپ نہیں کروا سکتا۔ آپ کسی بھی غلط سے غلط بندے کو کہہ کے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہو، وہ آپ کو اپنی غلطی پر سینکڑوں دلائل پیش کر دے گا، کیا کر لیں گے آپ اس کو؟ وہ ایک ہی عدالت ہے جہاں پر نہ وکالت چلتی ہے، نہ وہاں پر زبان چلتی ہے، وہاں پر اعضاء بولتے ہیں۔ اگر زبان بولے گی تو آپ کے اختیار سے نہیں، وہ حقائق کے مطابق چلے گی زبان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کہو، تکلیف دینے والی بات ان کو نہیں کرنی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، وہ لوگ ڈریں جو اس سے مال تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کسی کے یتیم بچے کو جھڑکنے والوں، اگر تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد یتیم ہو جائے، پھر تم اپنے ان بچوں پر کس طرح درد اور شفقت رکھتے ہو، کیسے تمہارے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی میرے بچے کو جھڑکے نہ، میرے بچے کو ڈانٹے نہ، میرا بچہ اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کو کوئی معاف کر دے، میرا بچہ اگر کسی سے کوئی چیز مانگ لے تو دے دینا یار میرے بچے کو۔ اپنے بچوں کے لیے یہ درد رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کمزور بچے تم چھوڑ جاؤ، تمہیں ان پر کیا تمہارے جذبات ہوتے ہیں، اس طرح کسی کے یتیم بچوں کے لیے ایسے جذبات رکھو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ان سے کہو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تمہارے بچوں کو بھی یتیم کر سکتا ہے۔ پھر وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ سیدھی بات کریں، ٹیڑھی بات نہ کریں۔ تو گویا کہ ان دونوں آیات میں یہ سبق دیا گیا کہ اگر وراثت کے تقسیم ہوتے وقت رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، ایسا کہ ان کی دل جوئی ہو۔ ایسا بھی نہ کرو، ہم نہیں کہتے کہ لاکھوں کروڑوں میں دے دو تو آپ کا احسان ہے، لیکن ایسا بھی نہ کرنا کہ وراثت تقسیم ہوتی ہو تو 10 20 50 100 دے دو۔ پھر ظاہر ہے جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تو اس میں کسی کے ساتھ احسان بھی موقع کی مناسبت سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔